اسلام میں نماز، زکوٰۃ، حج یہ سب عبادت ہے. غیر مسلم لوگ اپنے دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم بھی عبادت کر رہے ہیں اور وہ بھی عبادت کر رہے ہیں. یاد رکھیں، غیر مسلم جو عبادت کر رہے ہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں، غیر مسلم عبادت کر رہے ہیں. ہمارا دین جو ہے آسمانی ہے. دنیا میں دو طرح کے دین ہیں، ایک سماوی آسمانی اور دوسرا وضعی، کسی کا گھڑا ہوا، من گھڑت جس کو کہتے ہیں، انسانوں کا بنایا ہوا. تو ہمارا دین جو ہے الحمدللہ یہ آسمانی ہے. دین اسلام اس وقت پوری روئے زمین پر یہ اکیلا دین بچا ہے جو پورا آسمانی ہے. دوسرے دین پہلے آسمانی تھے، کچھ دین ایسے ہیں جیسے عیسائیوں کا، یہودیوں کے، پہلے آسمانی تھے، لیکن اب اس میں آسمانی چیزیں کم رہ گئی، زمینی چیزیں انسانوں کی طرف سے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ملا دی گئی ہیں. اس لیے اب پورا جو آسمانی دین ہے وہ صرف اسلام ہی بچا ہوا ہے. تو آسمانی دین اور لوگوں کی طرف سے جو گھڑا ہوا دین ہے اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو آسمانی دین ہوتا ہے وہ وحی پر قائم ہوتا ہے، اس کی بنیاد وحی ہوتی ہے. آسمانی دین کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وحی، کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کا پیغام کسی پیغمبر پر آیا، اس پیغمبر کے واسطے سے انسانوں کو ملا. تو اللہ کا جو دین ہوتا ہے، آسمانی جو دین ہوتا ہے وہ وحی پر ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے وحی، اللہ کا پیغام آتا ہے کسی انسان پر، اس کو نبی کہتے ہیں، اور اس نبی کے واسطے سے انسانوں کو ملتا ہے. یہ سب سے پہلا فرق ہوتا ہے آسمانی دین میں. اور انسان کی طرف سے جو گھڑا ہوا دین ہوتا ہے وہ اس میں وحی نہیں آتی، آسمان سے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آتا، وہ لوگوں کے دل سے بنائے ہوئے کچھ اصول ہوتے ہیں. پہلا فرق یہ ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آسمانی دین ہوگا اس میں ہمیشہ توحید ہوگی، ایک اللہ کی طرف بلایا جائے گا. اس میں ایک اللہ کی دعوت، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ سے مدد مانگو، ایک اللہ کے لیے جانور ذبح کرو، ایک اللہ کے لیے منت مانگو، ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ آسمانی دین کی یہ نشانی. اور جو آسمانی دین نہیں، من گھڑت دین، لوگوں کی طرف سے بنایا ہوا دین ہوگا، اس میں توحید نہیں ہوگی، اس میں کئی خدا ہوں گے، پتھر بھی خدا، درخت بھی خدا، اور اس میں جو ہے جانور بھی خدا. اس میں جو چیز ان کو، جس میں کوئی خاصیت، کوئی ایک عجیب چیز نظر آ گئی، وہ اس کو خدا بنا لیتے ہیں. یہ زمینی دین اور آسمانی دین میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آسمانی دین وہ ہوتا ہے جس میں توحید، جس میں ہمیشہ اللہ کو ایک مانا جاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے لیے جانور ذبح کرو. لیکن جو انسانوں کی طرف سے چلایا ہوا دین ہوتا ہے، تو یہاں ہندوستان میں اور جتنے ہندو اور جتنے دوسرے مذہب ہیں ان میں وہ سب گھڑے ہوئے دین ہے. کیوں؟ اس میں کئی خدا ہے، پتھر بھی ہے، درخت بھی ہے، جانور بھی ہے، کئی خدا ہے. تو اس کا مطلب یہ آسمانی دین صحیح دین نہیں ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے. تیسری خاصیت، آسمانی جو دین ہوتا ہے اس میں معبود کو ہمیشہ مخلوق سے پاک مانا جاتا ہے، کہ معبود جو ہے وہ کسی بھی مخلوق کے جیسا نہیں ہے، کسی بھی مخلوق کے جیسا. جیسے اللہ کے بارے میں قرآن میں ہے، ہمارے دین میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ مخلوق کی تمام صفات سے پاک ہے، مخلوق کے جیسے کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ جو آسمانی دین ہوتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ معبود کو تمام مخلوقات سے پاک، مخلوقات کی صفات سے، ان کی جیسی عادات سے، ان کے جیسے چہرے، ان کی جیسی شکلوں سے پاک مانا جاتا ہے. یہ آسمانی دین کی خصوصیت ہوتی ہے. تمام نبیوں کے دین میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پاک مانتے تھے. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمی سے پاک ہے، ہر مخلوق کے جیسا ہونے سے پاک ہے. لیکن جو زمینی دین ہوگا اس میں معبود کو وہ لوگ مخلوق کے جیسا بنا دیں گے. جیسے اس کی سب سے بڑی مثال گنپتی کو دیکھو، اس کا نیچے کا دھڑ انسان کے جیسا اور منڈا ہاتھی کے جیسا ہے، بنا دیا اس کو مخلوق کے جیسا. ایسی جتنے بھی دین ہیں آپ دیکھ لو، ان کے اندر تصویریں ہوگی، خداؤں کی تصویر، نعوذ باللہ، معبودوں کی تصویر. اور ظاہر سی بات ہے اب انسان نے خدا کو دیکھا نہیں، اللہ کو تو دیکھا نہیں ہے، تو اب وہ جب شکل بنائیں گے تو کسی نہ کسی مخلوق سے ملتی ہوئی بنائیں گے. تو یہ آسمانی جو دین ہوگا وہ معبود کو ہمیشہ پاک صاف رکھیں گے، وہ پاک مانیں گے، ہر مخلوق کی تشبیہ سے، ہر مخلوق کے جیسا ہونے سے وہ پاک ہے. لیکن جو زمینی دین ہوگا وہ اپنے معبود کو بھی کیا کسی انسان یا کسی مخلوق کے جیسا بنا کر پیش کریں گے. یہ نشانی ہے کہ یہ غلط ہے. اسی طریقے سے جو آسمانی دین ہوگا اس کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ اس کے اندر عقیدوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تمام جتنے آسمانی دین ہوں گے ان کے عقیدے نہیں بدلیں گے، عقائد
میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہوگی، عقیدے ایک جیسے، جیسے تمام نبیوں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے نزدیک اللہ ایک ہی ہے، اللہ کے ذات، صفات، اللہ کے افعال، کام اور قیامت، جنت، جہنم، آخرت، یہ سب چیزیں ہر نبی کے زمانے میں تھیں، ہر نبی کی تعلیمات میں ان سب چیزوں پر ایمان لانا ضروری تھا۔ تو یہ عقائد ہے جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ چیزیں کسی بھی نبی کے دور میں نہیں بدلی، ان میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو جو آسمانی دین ہوتا ہے اس میں عقائد ایک جیسے ہوتے ہیں، جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، وہ چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لیکن جو زمینی دین ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، ان میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان میں عقائد ایک جیسے نہیں رہتے، ان میں پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو آسمانی دین ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا، اس لیے وہ کامل اور مکمل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سارے حالات کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نس نس سے واقف ہے، رگ رگ سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تمام کمزوریوں سے، تمام حاجات، صرف ہماری نہیں، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے اندر کیا کیا حالات ہیں، کیا کیا ان کی مجبوریاں، کیا کیا ان کو مسئلے پیش آنے والے ہیں، کیا کیا چیلنجز کا ان کو سامنا رہے گا، یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو دین دیں گے وہ ہر زمانے کے لیے ایک جیسا ہوگا، ہر زمانے میں کام کرے جیسا ہوگا، ہر زمانے میں چلے جیسا دین ہوگا۔ اور جو دوسرے جو دین ہوتے ہیں، جو مخلوق کا بنایا ہوا، انسان کا بنایا ہوا دین ہوگا، تو چونکہ انسان ناقص ہے، انسان کمزور ہے، انسان کو خود اپنے بارے میں نہیں معلوم کہ میرے کے آگے چل کے اگلے سال مجھے کیا حالات پیش آنے والے، کسی کو معلوم ہے؟ کتنا بھی عقل مند اس کو معلوم ہے کہ اگلے سال میرے سامنے کیا کیا چیلنج رہیں گے، کیسے حالات بدلیں گے، نہیں معلوم۔ اس لیے انسان جو دین بنائے گا، انسان جو مذہب بنائے گا، اس میں خامی، اس میں کمی رہے گی، وہ سب کے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ خود اس کے لیے نہیں ہو سکتا چند سال کے بعد، تو پھر وہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے کیسے قابل عمل ہو سکتا ہے؟ تو انسان کا بنایا ہوا دین ہمیشہ ناقص رہتا ہے، اس لیے یہ دوسرے جتنے دین ہیں سب یہ ادھورے، ناقص ہیں، ان پر عمل نہیں ہے۔ لیکن اسلام جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اس لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جیسے اس پر عمل کیا جا سکتا تھا، آج بھی کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے سارے حالات کو، قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ دین بنایا، احکامات دیے۔ تو یہ احکامات ہر زمانے کے لیے برابر ہے، ہر زمانے میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ہر زمانے میں لوگ اس پر چل سکتے ہیں، کسی زمانے میں اس پر چلنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو مسلمان عبادت کرتے ہیں، ہماری اور کافروں کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا دین من گھڑت ہے، ان کی ہر عبادت بیکار ہے، اس میں مشکلات ہیں۔ اسلام کی جو عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں فطرت کے لحاظ سے، انسان کی فطرت، انسان کی ضرورت، انسان کی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر یہ بنائی گئی ہے، اس لیے ہماری عبادتیں صحیح ہیں اور غیر مسلموں کی عبادتیں غلط ہیں۔